بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اندلس کے متعلق اہم سوالات کے اوپر یہ لیکچر آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک سنیں، اور ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آئیے ناظرین، ہم آج کے اپنے اہم سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا سب سے پہلا سوال یہ ہے، اندلس کا پہلا امیر کون تھا؟ یعنی جب موسیٰ بن نصیر اور طارق بن زیاد نے اندلس کو فتح کیا اور ان کو واپس جب دمشق بلایا گیا تو انہوں نے سب سے پہلا امیر اندلس کے اوپر کس کو مقرر کیا؟ تو اس کا جواب ملاحظہ کریں۔ اندلس کا سب سے پہلا امیر عبدالعزیز بن موسیٰ، یعنی موسیٰ بن نصیر کا بیٹا جو عبدالعزیز تھا وہ اندلس کا سب سے پہلا امیر تھا۔ آج کا ہمارا اگلا سوال، موسیٰ بن نصیر نے کسے اندلس پر قبضہ ہونے کی خوشخبری دے کر دارالخلافہ دمشق کی جانب روانہ کیا؟ یعنی جب طارق اور موسیٰ بن نصیر نے اندلس کو فتح کر لیا تو اس فتح کے حالات اور مال غنیمت کے ساتھ کس بندے کو انہوں نے دارالخلافہ دمشق کی جانب روانہ کیا تاکہ خلیفہ کو اس صورتحال سے آگاہ کیا جا سکے؟ تو اس کا جواب ہے مغیث رومی، جو طارق کا نائب تھا، جس کے بارے میں پچھلی ویڈیو میں آپ پڑھ چکے ہیں، دیکھ چکے ہیں، جس نے قرطبہ کو فتح کیا۔ اس بندے کو انہوں نے مال غنیمت اور خوشخبری کا پروانہ دے کر دارالخلافہ دمشق کی جانب روانہ کیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ بن نصیر کو کس نے معزول کر کے گرفتار کر دیا؟ تو اس کا جواب سلیمان بن عبد الملک۔ سلیمان بن عبد الملک نے موسیٰ بن نصیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ ہمارا اگلا سوال، کون سا سپہ سالار گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا؟ تو اس کا جواب ملاحظہ کریں، موسیٰ بن نصیر گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا کیونکہ اس کے ذمے افریقہ کا بہت سارا پیسہ واجب الادا تھا جو ادا نہیں کر سکا، اور اس کا سارا جائیداد ضبط کر لیا گیا۔ اس وجہ سے موسیٰ بن نصیر گلیوں میں بھیک مانگتا ہوا پایا گیا۔ ہمارا اگلا سوال، راڈرک کی بیوی سے کس نے شادی کی؟ اس کا جواب عبدالعزیز بن موسیٰ، جو اندلس کا پہلا امیر تھا۔ راڈرک جب قتل ہوا تو اس کی بیوہ سے عبدالعزیز بن موسیٰ نے شادی کی۔ ہمارا اگلا سوال، راڈرک کی بیوہ اور عبدالعزیز کی بیوی کیا کہلاتی تھی؟ یعنی کس الفاظ سے یا کس نام سے بلائی جاتی تھی؟ تو اس کا جواب ام عاصم کہہ کر اس کو پکارا جاتا تھا۔ ہمارا اگلا سوال، عبدالعزیز نے اپنا دارالحکومت کسے بنایا تھا؟ یعنی جب یہ ادھر اندلس میں امیر بنا تو اس کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ تو اس کا جواب اشبیلا شہر کو اس نے اپنا دارالحکومت بنایا۔ آج کا اگلا سوال، قرطبہ کو دارالحکومت کس نے بنایا؟ تو اس کا جواب ملاحظہ کریں، امیر ایوب بن حبیب نے۔ عبدالعزیز کو 98 ہجری میں قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد دوسرا امیر بنا ایوب بن حبیب۔ چونکہ ام عاصم جو تھی عیسائی تھی، اس وجہ سے اشبیلا کے اندر عیسائیوں کا عمل دخل زیادہ تھا، لہٰذا امیر ایوب بن حبیب نے دارالسلطنت کو ادھر سے منتقل کر کے قرطبہ کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ ہمارا اگلا سوال، عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں اندلس کا امیر کون تھا؟ یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسے اندلس کا امیر مقرر کیا؟ تو اس کا جواب ہے امیر سمحہ کو۔ اصل میں ایوب بن حبیب کو جب معزول کر دیا گیا، اس کے بعد ایک اور شخص حرب بن عبد الرحمن ثقفی اندلس کا امیر بنا، لیکن اس نے وہاں پر جا کے ظلم و زیادتی شروع کر دی، تو وہاں کے لوگ والی افریقہ، گورنر افریقہ کے پاس گئے، جس کا نام اس وقت محمد بن یزید تھا۔ اس نے کوئی توجہ ان کی باتوں کے اوپر نہ دی، لہٰذا یہ لوگ وہاں سے چل کر عمر بن عبدالعزیز کے پاس دمشق میں پہنچے
اور حرب بن عبد الرحمن کی شکایت کی تو حرب بن عبد الرحمن کو معزول کر کے عمر بن عبدالعزیز نے امیر سما کو اندلس کا اور امیر بنایا۔ اب یہاں پہ دو سوال بن سکتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اندلس کے کس امیر کو معزول کیا؟ تو جواب بنے گا حرب بن عبد الرحمن۔ اور دوسرا سوال کہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کسے اندلس کا امیر مقرر کیا؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں، امیر سما کو۔ ہمارا آج کا اگلا سوال، اندلس کی پہلی مردم شماری کس کے زمانہ میں ہوئی؟ تو اس کا جواب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانہ میں امیر سما کو عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا، چنانچہ انہوں نے اندلس کی مردم شماری بھی کرائی اور اندلس کا ایک نقشہ بھی تیار کروایا۔ ہمارا اگلا سوال، اندلس میں وادی الکبیر کا مشہور و معروف پل کس نے تیار کرایا؟ یہاں سوال یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وادی الکبیر کس چیز کا نام ہے؟ دریا کا نام ہے۔ یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے وادی الکبیر کا جو دریا ہے وہ دریا کہاں پر ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا اندلس میں۔ بہرحال ہمارا یہاں پہ جو سوال ہے وہ یہ ہے، اندلس میں وادی الکبیر کا مشہور و معروف پل کس نے تعمیر کرایا؟ تو امیر سما نے۔ یہ کارنامہ بھی امیر سما کے سر ہے جس نے اندلس میں وادی الکبیر کا پل سب سے پہلے تعمیر کروایا تھا۔ اور یہ بات بھی یہاں پہ یاد رکھیے، سوال میں پوچھا جا سکتا ہے اندلس کے امراء میں وہ مقام کس کو حاصل ہے جو بنی امیہ کے حکمرانوں میں عمر بن عبدالعزیز کو حاصل ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا امیر سما۔ امیر سما کو وہ مقام، وہ رتبہ اور وہ اعزاز حاصل ہے جو بنو امیہ کے حکمرانوں میں عمر بن عبدالعزیز کو حاصل تھا۔ ہمارا آج کا اگلا سوال، امیر سما کی شہادت کس جنگ میں ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے جنگ طولوز میں۔ طولوز دارالسلطنت کا نام تھا گال قوم کی۔ یہ جنوبی فرانس میں گال قوم رہتی تھی جن کے سلطنت کا نام طولوز تھا۔ اس کو فتح کرنے کے لیے امیر سما گئے ہوئے تھے، عین میدان جنگ میں تیر لگنے کی وجہ سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور ہمارا آج کا اگلا سوال ہے، جنگ طولوز کب ہوئی جس جنگ میں امیر سما کی شہادت ہوئی؟ تو اس کا جواب 102 ہجری، یعنی 102 ہجری میں یہ جنگ ہوئی جس کے اندر امیر سما رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی۔ ہمارا اگلا سوال، امیر سما کے بعد جس امیر نے شہادت کا رتبہ حاصل کیا اس کا کیا نام ہے؟ جواب امیر ابسا بن سہیم کلبی۔ یہ دوسرے امیر ہیں اندلس کے امراء میں جنہوں نے شہادت حاصل کی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، امیر ابسا بن سہیم کب شہید ہوئے؟ تو اس کا درست جواب 107 ہجری میں امیر ابسا کی شہادت ہوئی۔ امیر سما کے بعد جو میدان جنگ میں نائب بنے تھے عبد الرحمن بن عبداللہ غافقی، ان کو کچھ دنوں کے لیے اندلس کا امیر بنایا گیا۔ ان کے بعد امیر ابسا کو امیر بنایا گیا۔ امیر ابسا نے جنوبی فرانس پر چڑھائی کی، اس دوران ان کی شہادت ہوئی اور ان کے بعد عروہ بن عبداللہ فہری کو قائم مقام بنایا گیا، بلکہ امیر ابسا نے اپنی زندگی کے اندر ہی ان کو اپنا نائب بنایا تھا۔ تو ان کے بعد جو امیر بنے ہیں وہ عروہ بن عبداللہ فہری بنے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال کہ امیر عبد الرحمن غافقی کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو جواب ہے جنگ ٹورس میں۔ یہ جنگ یہ سوال امیر عبد الرحمن غافقی کس جنگ میں شہید ہوئے؟ تو اس کا جواب ہے جنگ ٹورس میں، جو ہشام بن عبد الملک کے زمانے میں لڑی گئی۔ ہمارا اگلا سوال، اندلس کے آخری امیر کون تھے جن کے بعد عبد الرحمن الداخل کا زمانہ شروع ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب یوسف بن عبد الرحمن فہری اندلس کے آخری امیر ہیں، اس کے بعد عبد الرحمن الداخل کا زمانہ شروع ہو جاتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال، عبد الرحمن الداخل کب اندلس میں وارد ہوا؟ تو اس کا جواب ہے ربیع الثانی 138 ہجری میں عبد الرحمن اندلس میں وارد ہوا۔ اندلس سے 11 آدمی، عبد الرحمن کا ایک غلام تھا جس کا نام تھا بدر،
پوچھا جا سکتا ہے سوال میں عبد الرحمن کے غلام کا نام کیا تھا، تو اس کا نام تھا بدر۔ 11 آدمیوں کے ہمراہ یہ افریقہ سے امیر عبد الرحمن الداخل کو لینے کے لیے گئے، لہٰذا یہ افراد ساحل اندلس پر ربیع الثانی 138 ہجری کو اترے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، امراء کے زمانے میں اندلس عام طور پر ماتحت رہا؟ اس کا جواب ہے گورنر افریقہ کے، یعنی عام طور پہ اندلس میں امراء کے معزول کرنے کا، امراء کو برخاست کرنے کا یا امراء کو مقرر کرنے کا زیادہ تر عمل دخل گورنر افریقہ کا رہا، کیونکہ دمشق بہت ہی دور تھا، پیغام کا بہت کم سلسلہ جاری رہتا تھا، اس وجہ سے اکثر تصرفات جو کیے گئے وہ گورنر افریقہ نے کیے ہیں۔ ہمارا اگلا سوال، کب عبد الرحمن الداخل نے اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے عباسی خلیفہ کا نام خطبہ سے نکال دیا؟ تو اس کا جواب ہے 146 ہجری میں جب عبد الرحمن الداخل کی حکومت مضبوط ہو گئی، اندرونی بغاوتوں سے اس کو نجات مل گئی، تو اس نے عباسی خلفاء سے آزادی کا اعلان کرتے ہوئے عباسی خلیفہ جو اس وقت منصور تھا اس کا نام اپنے خطبے سے نکال دیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، عباسی خلیفہ نے کسے عبد الرحمن الداخل سے مقابلہ کے لیے بھیجا؟ چونکہ جب ابو جعفر منصور کو اس چیز کا پتہ چلا تو اس نے اپنا ایک بندہ بھیجا لشکر کے ساتھ۔ تو سوال یہی ہے کہ عباسی خلیفہ نے کسے بھیجا؟ تو جواب ہے علا بن مغیث نامی شخص کو عباسی خلیفہ نے عبد الرحمن کے خلاف لڑائی کے لیے بھیجا، چونکہ وہ ان کا نام خطبہ سے نکال چکا تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، جنگ قرمونہ کن کے درمیان ہوئی؟ تو اس کا جواب ہے علا بن مغیث اور عبد الرحمن الداخل کے مابین جو جنگ ہوئی اس کو جنگ قرمونہ کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عبد الرحمن جس قلعہ کے اندر بند ہو گیا تھا، محصور ہو گیا تھا، اس قلعہ کا نام قلعہ قرمونہ تھا، اس وجہ سے اس جنگ کا نام یہ پڑ گیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اس جنگ میں علا کو شکست ہوئی، علا سمیت اس کے 7000 آدمی مارے گئے، یہ جنگ کب ہوئی؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں 146 ہجری کو یہ جنگ ہوئی۔ اگلا سوال، کل کتنے اموی امراء نے اندلس پر حکومت کی؟ یعنی عمر عبدالعزیز بن موسیٰ سے لے کر آخری اندلس کے امیر تک کل کتنے امراء نے حکومت کی؟ تو اس کا جواب ہے 19 امراء نے حکومت کی، اس کے بعد عبد الرحمن الداخل کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، کس نے عبد الرحمن الداخل کو اپنی بیٹی نکاح میں دینے کی پیشکش کی مگر عبد الرحمن الداخل نے شکریہ کے ساتھ انکار کر دیا؟ تو اس کا جواب ہے شاہ فرانس شارلیمین نے اپنی بیٹی دینے کی پیشکش کی، چونکہ عبدالعزیز بن موسیٰ کو دیکھ چکا تھا ان راڈرک کی بیوہ نے آ کر کس طرح من مانیاں کی ہیں، امور سلطنت کے اندر دخل دینا شروع کر دیا، اس وجہ سے عبد الرحمن الداخل نے ان کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے سے انکار کر دیا۔ ہمارا اگلا سوال، عبد الرحمن الداخل کب فوت ہوا؟ تو اس کا جواب ہے 172 ہجری ربیع الثانی کے مہینے میں عبد الرحمن الداخل فوت ہوا۔ ہمارا اگلا سوال، عبد الرحمن الداخل نے اندلس پر کل کتنے سال حکومت کی؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں 33 سال 4 ماہ عبد الرحمن الداخل نے اندلس پر حکومت کی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مسجد قرطبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ تو اس کا جواب آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں عبد الرحمن الداخل نے مسجد قرطبہ کی بنیاد رکھی۔ مسجد قرطبہ کے بارے میں انشاءاللہ ہم مفصل اور مکمل معلومات کسی اور ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، اندلس میں خرما کا درخت سب سے پہلے کس نے لگایا؟ تو اس کا جواب عبد الرحمن نے اپنے محل کے سامنے اندلس میں سب سے پہلے خرما کا درخت لگایا، اور اندلس میں خرما کا یہ سب سے پہلا درخت تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے،
رصافہ نام سے باغ کس نے اندلس میں لگایا؟ تو اس کا جواب ہے عبد الرحمن الداخل نے۔ دمشق کے اندر عبد الرحمن الداخل کے دادا حشام کا ایک باغ تھا رصافہ کے نام سے، اسی نام کی طرف نسبت کرتے ہوئے عبد الرحمن الداخل نے رصافہ نام کا باغ اندلس کے اندر لگایا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، مسجد قرطبہ کی تعمیر میں عبد الرحمن نے کتنے دینار صرف کیے تھے؟ تو جواب ہے 80,000 دینار مسجد قرطبہ کی تعمیر میں صرف کیے تھے، لیکن ابھی اس مسجد کی تعمیر مکمل نہیں ہوئی تھی کہ عبد الرحمن اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، راڈرک سے پہلے جو بادشاہ تھا اس کو کیوں قتل کیا گیا؟ اس کا نام ویٹزا تھا، یعنی اس کو قتل کرنے کی وجہ کیا تھی؟ تو اس کا جواب، کیونکہ وہ یہودیوں کا خیر خواہ تھا۔ جو گاتھ قوم کی حکومت تھی وہاں یہودی انتہائی ذلت اور پستی کے ساتھ زندگی گزار رہے تھے، اور یہ جو تھا ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، جو ایک اچھا اور مستحسن کام تھا، لیکن پادریوں کو یہ بات پسند نہ آئی، انہوں نے اس کو قتل کروا کے راڈرک کو اندلس کا بادشاہ بنا دیا۔ اگلا سوال، کاؤنٹ جولین جس نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملے کی دعوت دی، اس کا کیا رشتہ تھا ویٹزا کے ساتھ؟ تو جواب یہ ہے کہ یہ اس کا داماد تھا، اس کی بیٹی کے ساتھ اس نے شادی کی تھی، اس لحاظ سے جو کاؤنٹ جولین کی بیٹی ہے وہ اس کی نواسی بنتی ہے۔ اس چیز کا بدلہ لینے کے لیے ایک تو اس کے سسر کو قتل کیا گیا، اور دوسرا پھر اس کی بیٹی کی عصمت دری کی کوشش کی گئی۔ کاؤنٹ جولین نے موسیٰ بن نصیر کو اندلس پر حملے کی دعوت دی۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ کا باپ نصیر کس معرکے میں گرفتار ہوا تھا؟ تو جواب ہے عین التمر میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے موسیٰ کے باپ نصیر کو گرفتار کیا، بنو امیہ نے اس کو آزاد کیا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ بن نصیر کو افریقہ کا والی کس نے مقرر کیا؟ اس کا جواب ہے عبد العزیز بن مروان نے، جنہوں نے موسیٰ کی تربیت اور پرورش کی، انہوں نے موسیٰ کو افریقہ کا والی مقرر کیا۔ اس وقت عبد العزیز بن مروان خود مصر کے والی تھے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر بننے سے پہلے کس عہدے پر رہ چکے تھے؟ تو اس کا جواب ہے کوفہ کے بیت المال کے انچارج رہ چکے تھے، مگر کسی وجہ سے معزول کیے گئے۔ یہ وہاں سے مصر میں عبد العزیز کے پاس چلے گئے، اور عبد العزیز نے ان کو اپنے بھائی سے کہلوا کر افریقہ کا گورنر بنا دیا، کیونکہ یہ بھی بربری نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور بربریوں کو دبانا، جو افریقہ میں بار بار بغاوتیں کرتے تھے، موسیٰ کے علاوہ کسی اور کے بس میں نہیں تھا۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ بن نصیر کی تربیت کس کے زیر سایہ ہوئی؟ تو جواب ہے عبد العزیز بن مروان کے زیر سایہ۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ بن نصیر کو کن کی سفارش پر رہائی ملی؟ یعنی سلیمان بن عبد الملک نے جب ان کو گرفتار کیا اور ان کو جیل میں بند کر دیا، تو پھر کس نے سفارش کی جس کی وجہ سے ان کو رہائی ملی؟ تو اس کا جواب ہے امیر ابن المحلب کی سفارش پر ان کو رہائی ملی، اور اس کے بعد یہ وادی القرا نامی جگہ میں رہائش پذیر رہے۔ ہمارا اگلا سوال ہے، موسیٰ بن نصیر کب فوت ہوئے؟ تو جواب ہے 97 ہجری میں موسیٰ بن نصیر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اور آج کا ہمارا آخری سوال یہ ہے، موسیٰ بن نصیر کب افریقہ کے گورنر بنائے گئے؟ تو اس کا جواب ہے 79 ہجری کو موسیٰ بن نصیر افریقہ کے گورنر بنائے گئے۔ تو ناظرین، سامعین، یہ تھے ہمارے آج کے چند سوالات۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو یہ سوالات اور یہ معلومات پسند ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، ویڈیو کو لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ انشاءاللہ بہت جلد ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔